رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور کروڑہا درود و سلام ہوں عموماً تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً خاتم النبیین رحمۃ للعالمین محمد ابن عبد اللہ الامین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز طلبہ، موقر اساتذہ کرام، دوستوں، بزرگوں اور میری ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں میری گفتگو کا جو محور ہے، جو آج کا عنوان ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے کچھ بنیادی تقاضے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے، سننے اور اس سے بھی زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ محترم سامعین، محبت کیا چیز ہے؟ دل کے اپنی پسندیدہ اور مرغوب چیز کی طرف مائل ہو جانا اور جھک جانا، اسے محبت کہتے ہیں۔ یہ محبت انسان کے اندر یہ فطری چیز ہے، یہ طبعی چیز ہے۔ انسان کے دل میں مختلف چیزوں کی محبت ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں فطری طور پر انسان کے اندر محبت کی پائی جاتی ہیں، کچھ محبتیں فطری طور پر اس کے اندر ہوتی ہیں، جیسے والدین کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، خواہشات کی محبت ہے، اور کچھ محبتیں ایسی ہیں جو شریعت میں مطلوب ہیں، لازم ہیں۔ اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اہل ایمان سے محبت ہے۔ لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ اللہ رب العالمین کی ذات محبوب ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان لائے وہ اشد حبا للہ ہوتے ہیں،
یعنی اللہ رب العالمین سے بے پناہ محبت کرنے والے، اللہ رب العالمین سے شدید محبت کرنے والے، یعنی کوئی محبت اللہ رب العالمین کی محبت پر غالب نہیں آ سکتی۔ وہ سب سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے مقابلے میں نہیں۔ اور در حقیقت اس کے علاوہ جتنی بھی محبتیں ہیں وہ اس اللہ کی محبت کی تابع ہیں۔ اللہ کی محبت اصل بنیاد ہے، اساس ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی محبتیں ہیں سب اس کی تابع ہیں، اسی محبت کی تابع ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کے محبت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازمی اور ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے جو شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں کرتا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک ایسا نہیں ہو سکتا تب تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات اور آشکار اور واضح ہو جاتی ہے جب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں پڑھی، اور جو ترتیب خاندان کی رشتہ تعلقات کی جو ترتیب اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، بتائی ہے، وہی ترتیب انسانی زندگی میں یہ چیز پائی جاتی ہے، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تو معاملہ ایسا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا کنبہ، تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا، تمہاری وہ تجارت جس کے ٹھپ ہو جانے سے، جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے مکانات، تمہارے محلات جو تمہیں بہت ہی عزیز ہیں، اگر معاملہ ایسا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی اگر مقابلہ ہو جائے دونوں محبتوں کا تو قدم اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہ بڑھیں بلکہ کسی دوسرے محبوب کی طرف بڑھیں۔ فتربصوا، تو کلمہ حق تمہارا محتاج نہیں، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا عذاب تمہارے اوپر لے کر آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رب العالمین کا یہ اٹل قانون ہے کہ وہ گنہگاروں پر، فاسقوں پر ہدایت اور فلاح کے راستے نہیں کھولتا۔ اللہ رب العالمین گنہگاروں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر یہ دلیل قرآن کی یہ آیت، یہ نص قطعی ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ بتلا رہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس کے اندر کتنے تعلقات بیان کیے گئے ہیں، اور یہی تعلقات انسان کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان 8 قسموں میں سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، اس کے بعد بیٹوں کی محبت کی زنجیر پیر میں پڑتی ہے، اس کے بعد بیوی کے لیے شوہر کی محبت، شوہر کے لیے بیوی کی محبت، اس کے بعد خاندان کی محبت ہوتی ہے، پھر مال و دولت کی محبت ہے، تجارت کی محبت ہے۔ اگر ان ساری محبتوں میں سے کوئی ایک محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے اور فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس آیت کی عملی تصویر جن لوگوں نے پیش کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، دنیا آج تک ایسی محبت کی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ آسمان کی بوڑھی آنکھوں نے ایسی محبت نہیں دیکھی جیسی محبت آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی، کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ لگاؤ، اور ایسی مثالیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتی ہیں کہ جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوتی تھی، کس انداز کی محبت ہوتی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ محبت کے بارے میں پوچھتے ہو، کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظمأ، کہ تم ہماری محبت کے بارے میں پوچھتے ہو کہ اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرتے تھے؟ اللہ کے رسول ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبوب تھے، ہمارے مال سے بھی زیادہ محبوب تھے، ہماری اولادوں سے بھی زیادہ محبوب تھے، ہماری ماؤں سے بھی زیادہ محبوب تھے، اور پیاسے کے لیے ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ یعنی ایک پیاسا شخص ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ کہ اسے ٹھنڈا پانی مل جائے، اس کا گلا تر ہو جائے، اس کی پیاس بجھ جائے، اس سے بھی زیادہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے۔ تو محبت کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ایمان دیکھیے کہ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، اور ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو اپنی جان سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی، سوائے میری جان کے آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر ابھی نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے، ایمان کا معاملہ تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے آپ کا سینہ مکمل طور سے کھل گیا، آپ کا انشراح صدر ہو گیا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الآن یا عمر، عمر ایمان کا معاملہ اب پورا ہوا ہے، ایمان کا معاملہ اب پورا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ دیکھیں بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، سوال کرتا ہے، فرماتا ہے متی الساعہ، متی الساعہ، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کے بجائے سوال پوچھتے ہیں کہ ما اعددت لها، کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، قیامت کے لیے تم نے کیا پریپریشن کی ہے، کیا تیاری کی ہے؟ فرماتے ہیں ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكنني احب الله ورسوله، کہ اے اللہ کے نبی میں نے کوئی بہت زیادہ نمازیں تو میرے اعمال میں نہیں ہیں، نہ ہی بہت زیادہ صدقات و خیرات ہیں، نہ بہت زیادہ روزے میں نے رکھے ہیں، لیکن اللہ کے نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ قال انت مع من احببت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو، قیامت کے روز تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو صحابہ کرام نے جس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، محبت سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ محبت صرف زبانی دعووں کا نام ہے، محبت کوئی نعرہ مستانہ ہے کہ بس خالی زبان سے کہہ دیا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں اور محبت کا حق ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ محبت کے کچھ عملی تقاضے ہوتے ہیں، جب تک ان عملی تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے حقیقی محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر صرف زبانی دعوے کیے جائیں اور ان تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے، ان عملی تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے تو صرف یہ دعویٰ کھوکھلا دعویٰ ہے، بے بنیاد دعویٰ ہے، کوئی محبت نہیں ہے۔ لہذا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان عملی تقاضوں کو بھی پورا کریں جو تقاضے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہلا اور بنیادی عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ محبت رسول کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے طور طریقوں کو اپناتا ہے، اس کی پسند کو اپنی پسند بناتا ہے، اس کی ناپسند چیز کو خود ناپسند کرتا ہے اور ہر طرح سے اس کی مکمل پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی محبت میں دوسری چیزوں سے بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ محبوب کی محبت اسے دوسری چیزوں سے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ سنن بہقی کی روایت ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حبک الشیء یعمی ویسم، کہ تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا تمہیں اندھا اور گونگا بنا دیتا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، آپ کی پیروی کرے۔ جو کام آپ نے کیا، جس چیز کا آپ نے حکم دیا، جس چیز پر آپ خاموش رہے اور آپ نے اس کی اجازت دی، وہ کام کرے۔ اور جو کام آپ نے نہ خود کیا اور نہ آپ نے کبھی اس کا حکم دیا، نہ آپ کے فرامین کے مطابق کبھی صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اس سے بچے، اس سے پرہیز کرے۔ اور یہی دعوت ہے اس آیت کی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں حکم دیں اسے لے لو، اسے مان لو، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ یعنی ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اور ادھر ہماری سر تسلیم خم ہو جانی چاہیے، ادھر ہماری سر تسلیم خم ہو جانی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی تقاضا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میرے اہل و عیال، میرے گھر والوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میری اولادوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور میں آپ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں صبر نہیں کر پاتا یہاں تک کہ میں آؤں آپ کے پاس اور آپ کو دیکھ لوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں بیٹھتا ہوں اور سوچتا ہوں اس بات کو، اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، تو یہ بات سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی کل قیامت کے دن جنت میں آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ کا مقام تو نبیوں کے ساتھ ہوگا، تو جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے میری ملاقات نہ ہو پائے، آپ سے میری ملاقات نہ ہو پائے، اس چیز کا مجھے خدشہ، اندیشہ لگا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام قرآن کی یہ آیت لے کر نازل ہوئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العالمین نے اپنا انعام کیا ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، اس کا ٹھکانہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، اس کا ٹھکانہ شہداء کے ساتھ ہوگا، اس کا ٹھکانہ صالحین اور نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا یہ فائدہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بارہا جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری پیروی کری، میری اتباع کی، اس نے در حقیقت اللہ رب العالمین کی اتباع کی اور پیروی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ حاضرین جمعہ، محبت رسول کا ایک دوسرا تقاضا، عملی تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تمنا کریں قیامت کے دن، کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نصیب فرمائے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے شخص کے دل میں یہ آرزو اور تمنا ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے ملاقات نصیب فرمائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ، کہ میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، ان میں سے ہر وقت چاہے گا کہ کاش میں اپنے مال کے ذریعے سے، کاش وہ اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے اولاد کے بدلے، اپنے مال کے بدلے مجھے دیکھ لے۔ اس کی یہ تمنا ہوگی کہ اپنے اولاد کے بدلے، اپنے مال کے بدلے مجھے دیکھ لے۔
میرے بھائیو اور دوستو، یہ تمنا دل میں ہونی چاہیے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی تقاضا ہے۔ لیکن صرف تمنا اور آرزو سے کچھ نہیں ہوتا، تمنا اور آرزو سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں ایسے اعمال بھی کرنے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو۔ ہم تلاشیں ڈھونڈیں ایسے کون سے اعمال ہیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کل قیامت کے دن قریب کر دیں گے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا دیں گے، اور ہم ان کاموں سے بچیں جو چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے محروم کر دیں گی، جو چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق نہیں بننے دیں گی۔ لہٰذا جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احاسنکم اخلاقا وان من ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامۃ الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور دوستی کے اعتبار سے، ہم نشینی کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق میں اچھے ہوں گے، جن کا کردار بڑا ہی صاف ستھرا ہوگا، جو اخلاق میں بہت ہی نمایاں ہوں گے۔ یہ لوگ کل قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک ہوں گے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْحِقُونَ، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے سب سے زیادہ دوستی کے اعتبار سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو الثرثارون ہوں گے، باتونی ہوں گے، زبان کا ناحق استعمال کرنے والے ہوں گے، تصنع اور والمتشدقون تصنع کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہوں گے، بناوٹی لہجہ استعمال کرنے والے ہوں گے، والمتفیہقون اور بانچھیں کھول کھول کر گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہوں گے، گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتونی اور تصنع کرنے والے کو تو ہم نے جان لیا، والمتفیہقون کون ہیں؟ یہ فرمایا المتفیہقون یعنی المتکبرون، گھمنڈ کرنے والے، غرور کرنے والے، یہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے بہت ہی دور ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہوں گے۔ لہٰذا ہم ایسے اعمال کو ڈھونڈیں کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروا سکتی ہیں، آپ کا دیدار ہم کو نصیب ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درمیانی انگلی اور شہادت والی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں نا، اس طرح سے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے کل قیامت کے دن ہوں گے۔ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو، یعنی جو دو بچیوں کی پرورش کرتا ہے، دو لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو کل قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح سے آئیں گے۔ پھر آپ نے اپنی درمیانی انگلی اور شہادت والی انگلی کی طرف اشارہ کرتے فرمایا، جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں، کل قیامت کے دن ہم دونوں بھی اسی طرح سے قریب ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں ایسے اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہماری یہ تمنا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہمیں نصیب ہو جائے، اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک بنیادی تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت پیدا کریں۔ یقین مانیے زیادہ تر جو لوگ غلط فہمیاں ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے، اور لوگ آپ کی محبت میں غلط فہمیوں میں پڑ جاتے ہیں، نہ جانے کتنی چیزیں ایجاد کر جاتے ہیں، کتنی بدعتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کا بنیادی سبب جو ہے، بنیادی وجہ جو ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے عدم واقفیت۔ آپ کی سیرت معلوم نہ ہونا، آپ کی زندگی کے حالات معلوم نہ ہونا۔ یہ کیسا محب ہے، یہ کیسا محبت کرنے والا ہے کہ اسے اپنے محبوب کے حالات ہی نہیں معلوم ہیں، اپنے محبوب کے حالات زندگی سے وہ واقف ہی نہیں ہے۔ لہٰذا محبت رسول کا ایک عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، آپ کی زندگی پر جو مستند کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی بہترین کتاب سیرت کے اوپر لکھی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی واقعات، ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ وہ کتاب، اس کا نام ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔
یہ کتاب اس کا اردو ترجمہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ الرحیق المختوم ہے یا دیگر مستند سیرتی کتابیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم کو اپنے محبوب کی سیرت کے بارے میں علم ہو، اپنے محبوب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، محبت رسول کا ایک بنیادی اور عملی تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے محبوب کا ذکر خیر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، آپ پر درود و سلام بھیجنا، یہ در حقیقت ہماری محبت کو بڑھا دینے والی چیز ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں انہوں نے درود کے فوائد اور برکات بیان کیے ہیں، وہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ محبت رسول کو بڑھا دینے والی چیز ہے، محبت رسول کو بڑھا دینے والی چیز ہے، اور یہ ایمان کی بنیادی باتوں میں سے ایک ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب بندہ اپنے محبوب کو یاد کرے گا، اس کا ذکر خیر کرے گا، اس کی خوبیوں کو، اس کی اچھائیوں کو اپنے دل میں مستحضر رکھے گا، یا اس طرح کی دیگر ایسی چیزیں جو محبت پیدا کرنے والی ہیں ان کو اپنے سامنے رکھے گا، پیش نظر رکھے گا، تو اس کی محبت اپنے محبوب سے دوگنا ہو جائے گی، اس کی محبت اپنے محبوب سے بڑھ جائے گی۔ اور وہ اگر اپنے محبوب کا ذکر خیر نہیں کرے گا، اس پر درود نہیں بھیجے گا، اس کو یاد نہیں کرے گا، اس کی خصلتوں کو، اس کی اچھی عادتوں کو، اچھی باتوں کو یاد نہیں رکھے گا، اس سے اعراض کرے گا، تو اس کے دل کے اندر اس کے محبوب کی محبت بھی کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں، آپ کا ذکر خیر ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ یہ علامت اور یہ دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، محبت رسول کا ایک عملی تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم محبان رسول سے محبت کریں، ہم ان سے محبت کریں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ یہ بھی ایک فطری چیز ہے کہ انسان اپنے محبوب کی پسندیدہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو ناپسند کرتا ہے وہ۔ اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، جن سے آپ نے محبت کی ہے، ہم بھی ان سے محبت کریں، جن کو آپ نے ناپسند کیا ہے ہم بھی ان کو ناپسند کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اہل بیت سے محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے محبت تھی، عمر و فاروق سے محبت تھی، عثمان و علی سے محبت تھی، اور دیگر صحابہ کرام سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے محبت تھی، آپ کو مدینہ سے محبت تھی، آپ کو احد پہاڑ سے محبت تھی۔ یا کھانے پینے میں جو غذائیں، میٹھا کھانا یا اور ساری چیزیں جو غذائیں آپ کے بارے میں آتی ہیں کہ آپ کو وہ چیزیں پسند تھیں، یہ چیزوں کو پسند کرنا، ان کو محبوب رکھنا، یہ بھی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی۔ لہٰذا یہ بھی عملی تقاضا ہے کہ جو اللہ کے نبی کو پسند تھا اس کو ہم پسند کریں، جو آپ کو ناپسند تھا اس کو ہم ناپسند کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ محبت ہی بڑی عجیب چیز ہے۔ اگر اس کی حدیں متعین نہ کی جائیں، اس کے قیود متعین نہ کی جائیں، تو انسان غلو میں پڑ جاتا ہے، انسان حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ مخلوق کو اللہ رب العالمین کے قائم مقام پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر زور دیا گیا ہے، وہیں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو سے بچا جائے۔ بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقامات پر تنبیہ فرماتے رہتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک وفد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، السید اللہ، حقیقی سردار تو اللہ رب العالمین ہے۔ انہوں نے کہا، عبداللہ بن شخیر نے کہ نہیں، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سب سے برتر ہیں، افضل ہیں، صاحب جود و سخا ہیں، اس اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس طرح سے کہہ سکتے ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں شیطان تمہیں اپنے جال میں نہ پھنسا لے، کہیں شیطان تمہیں اپنے جال میں نہ پھنسا لے۔ اور ایک اور مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں سب سے افضل شخص، اے ہم میں سب سے افضل شخص کے بیٹے، یہ آپ کا سننا تھا، آپ کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس طرح کی بات کہہ سکتے ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں شیطان تم کو نہ بہکا دے، لہٰذا یاد رکھو میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، لہٰذا مجھے یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ تم جو مقام اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے اس مقام سے مجھے آگے لے جاؤ۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے اتنا نہ بڑھا دینا جتنا کہ عیسیٰ ابن مریم کو عیسائیوں نے بڑھا دیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا۔
لہذا یاد رکھو فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں تو بس ایک بندہ ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ لہذا میرے بھائیو اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو صرف زبانی محبت نہ رکھیں، بلکہ اس کے عملی تقاضوں کو پورا کریں گے تبھی حقیقی معنوں میں ہم محبت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے کوئی آسان سبیل پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین یہ وطن ہم کو عزیز ہے، اللہ رب العالمین اس وطن میں ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔